السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں، کل کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل پیش کر رہا ہوں۔ گرے گھر پہ محبت کے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، گرے گھر پہ محبت کے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اندر کی ایک لرزش سے یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اندر کی ایک لرزش سے یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ گرے گھر پہ محبت کے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اندر کی ایک لرزش سے یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں دے تو رہا ہوں، تم اسے سنبھال کے رکھنا، تمہیں دے تو رہا ہوں، تم اسے سنبھال کے رکھنا۔ کھلونا دل ہے شیشے کا، یہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے، کھلونا دل ہے شیشے کا، یہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں دے تو رہا ہوں، تم اسے سنبھال کے رکھنا، کھلونا دل ہے شیشے کا، یہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ تیری نظروں کے خنجر نے بہت ہیں دل کیے زخمی، تیری نظروں کے خنجر نے بہت سے دل کیے زخمی، مگر جب دل ہو پتھر کا تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، مگر جب دل ہو پتھر کا تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ تیری نظروں کے خنجر نے بہت ہیں دل کیے زخمی، مگر جب دل ہو پتھر کا تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دل کے قلعے پہ جب ہنسی کوئی کرے حملہ، میرے دل کے قلعے پہ جب کوئی ہنسی کوئی کرے حملہ، دیواریں منہدم ہو جائیں ہیں در ٹوٹ جاتا ہے، دیواریں منہدم ہو جائیں ہیں در ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دل کے قلعے پہ جب ہنسی کوئی کرے حملہ، دیواریں منہدم ہو جائیں ہیں در ٹوٹ جاتا ہے۔ کرے تفریق جو شاہ و گدا میں چل نہیں سکتا، کرے تفریق جو شاہ و گدا میں چل نہیں سکتا، نظام عدل گر نہ ہو برابر ٹوٹ جاتا ہے، نظام عدل گر نہ ہو برابر ٹوٹ جاتا ہے۔ کرے تفریق جو شاہ و گدا میں چل نہیں سکتا، نظام عدل گر نہ ہو برابر ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت نشتر نفاق و بغض کے ہیں لوگ برساتے، بہت نشتر نفاق و بغض کے ہیں لوگ برساتے، محبت ڈھال ہے ایسی کہ نشتر ٹوٹ جاتا ہے، محبت ڈھال ہے ایسی کہ نشتر ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت نشتر نفاق و بغض کے ہیں لوگ برساتے، محبت ڈھال ہے ایسی کہ نشتر ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے کرتا ہوں میں اونچا حوصلہ اپنا، بڑی مشکل سے کرتا ہوں میں اونچا حوصلہ اپنا، ہے جب تو سامنے آتا یہ کیوں کر ٹوٹ جاتا ہے، ہے جب تو سامنے آتا یہ کیوں کر ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے کرتا ہوں میں اونچا حوصلہ اپنا، ہے جب تو سامنے آتا یہ کیوں کر ٹوٹ جاتا ہے۔ عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے۔ عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی ہے ایک شجر تو موت ہے آندھی، اگر یہ زندگی ہے ایک شجر تو موت ہے آندھی، شجر جتنا بھی ہو بے شک تناور ٹوٹ جاتا ہے، شجر جتنا بھی ہو بے شک تناور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی ہے ایک شجر تو موت ہے آندھی، شجر جتنا بھی ہو بے شک تناور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، کروں اڑنے کی اگر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے،
کروں اڑنے کی گر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، کروں اڑنے کی گر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے۔ کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے۔ گرے گھر پہ محبت کے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اندر کی ایک لرزش سے یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ محبت کے متعلق ہے کہ محبت ایک ایسی مضبوط چیز ہے کہ باہر سے ہونے والا کوئی بھی حملہ اس کو توڑ نہیں سکتا، خراب نہیں کر سکتا، اور لیکن اگر اندر سے کوئی اس میں آپس میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، اندر سے کوئی لرزش، کوئی بھونچال، کوئی زلزلہ آئے تو یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محبت کو خطرہ جو ہے وہ اندرونی معاملات سے زیادہ ہوتا ہے، بیرونی سے نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گرے گھر پہ محبت کے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر اندر کی ایک لرزش سے یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ دل کے متعلق ہے کہ دل جو ہے وہ ایک شیشے کا کھلونے کی طرح ہے، اگر اس سے کھیلا جائے بے احتیاطی سے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہیں دے تو رہا ہوں تم اسے سنبھال کے رکھنا، کھلونا دل ہے شیشے کا یہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ شعر وہ نظروں سے متعلق ہے کہ محبوب کی جو نظریں ہیں وہ خنجر کی طرح ہیں جنہوں نے بہت سے دل زخمی کیے ہیں، لیکن اگر دل پتھر کا ہو تو یہی خنجر جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری نظروں کے خنجر نے بہت ہیں دل کیے زخمی، مگر جب دل ہو پتھر کا یہ خنجر ٹوٹ جاتا ہے، مگر جب دل ہو پتھر کا تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، اس غزل کا شعر بڑا مزہ آیا تھا جب یہ شعر لکھا تھا۔ اس میں دل کو جو ہے قلعہ تصور کیا گیا، قلعہ جس قلعے کی دو مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس کی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں، دوسرا اس کا دروازہ بہت مضبوط ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی بیرونی حملہ آور ہیں وہ نہ تو دیوار توڑ سکیں نہ دروازے کے ذریعے قلعے میں داخل ہو سکیں، انلیس کہ دروازہ کھول دیا جائے اور وہ جو ہے قلعے کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے ان کو۔ تو جو یہ شعر ہے اس میں دل کو جو ہے وہ قلعہ تصور کیا گیا، لیکن یہی کہا گیا کہ جب اس پہ کوئی حسین حملہ کرتا ہے تو دیواریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور دروازہ بھی جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے دل کے قلعے پہ جب حسین کوئی کرے حملہ، دیواریں منہدم ہو جائیں ہیں در ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دل کے قلعے پہ جب حسین کوئی کرے حملہ، دیواریں منہدم ہو جائیں ہیں در ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انصاف اور عدل و انصاف سے متعلق ہے کہ عدل و انصاف کا بنیادی جو ہے جو اس کی ہے ضرورت وہ یہ ہے کہ شاہ و گدا میں تفریق نہ کی جائے، یعنی امیر اور غریب میں، طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہ ہو، قانون جو ہے وہ سب پہ برابر لاگو۔ اگر ایسا نہ ہو تو بہت جو ہے وہ نظام عدل ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ظلم کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جہاں پہ اور ایک اور ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں برباد ہوئیں جن میں طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ تو اس جو ہے وہ کانسیپٹ کو لے کے یہ شعر لکھا ہے کہ کرے تفریق جو شاہ و گدا میں چل نہیں سکتا، کرے تفریق جو شاہ و گدا میں چل نہیں سکتا، نظام عدل گر نہ ہو برابر
ٹوٹ جاتا ہے، نظام عدل گر نہ ہو برابر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ غزل کے مطلع سے متعلق ہی ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے، آپس میں محبت ہو، تو زمانہ اکثر نفاق و بغض کے جو ہے وہ نشتر برساتا ہے، تاکہ جو دو لوگوں میں آپس میں محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن محبت ہی وہ ڈھال ہے جو کہ ان نشتروں سے محبت کو یعنی لوگ ان دونوں کو بچاتی ہے، اور وہ نشتر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بہت نشتر نفاق و بغض کے ہیں لوگ برساتے، محبت ڈھال ہے ایسی کہ نشتر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک انسان سے متعلق اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب محبوب سے دور ہوتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے کہ اب ملوں گا تو میں سب کچھ کہہ دوں گا، میں سارا اپنے دل کا حال بیان کر دوں گا۔ لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے تو وہی جو حوصلہ جو آسمانوں پہ ہوتا ہے وہ دھڑام کر کے زمین پہ گر جاتا ہے، اور انسان کچھ کہہ نہیں پاتا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ بڑی مشکل سے کرتا ہوں میں اپنا حوصلہ، میں اونچا حوصلہ اپنا، بڑی مشکل سے کرتا ہوں میں اونچا حوصلہ اپنا، ہے جب تو سامنے آتا یہ کیوں کر ٹوٹ جاتا ہے جب تو سامنے آتا یہ کیوں کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اسی طرح کا ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ہے، اور میرے اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں وہی ساقی اور ساغر کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے کہ عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے۔ عجب ہے معاملہ کہ جب نظر ملتی ہے ساقی سے، ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹے ہے ساغر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ زندگی اور موت کے متعلق ہے شعر کہ زندگی جتنی بھی مضبوط ہو، انسان جتنا بھی طاقتور ہو اور اس کی زندگی جتنی بھی انوینسیبل لگے، ناقابل تسخیر لگے، لیکن جو ہے وہ موت سب کو آنی ہے۔ تو اس میں جو شعر ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر یہ زندگی ہے ایک شجر تو موت ہے آندھی، اگر یہ زندگی ہے ایک شجر تو موت ہے آندھی، شجر جتنا بھی ہو بے شک تناور ٹوٹ جاتا ہے، شجر جتنا بھی ہو بے شک تناور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اڑان سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس کی قسمت میں اڑنا نہیں ہوتا، تو اس کے خواب بہت اونچے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی وہ ان خوابوں کی تکمیل کے پیچھے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے متعلق ہے کہ اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، کروں اڑنے کی گر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے، کروں اڑنے کی گر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ خواب ہے میرا اڑوں اونچا ہواؤں میں، کروں اڑنے کی جب گر کوشش میرا پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقطع ہے غزل کا، اور میرے پسندیدہ اشعار، اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، اور اس میں یہی ذکر ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ تقدیر کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کرو تم یاد رب کو جب پھنسو طوفان میں فیصل، دعا کے سامنے زور سمندر ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔